السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور دل کو چھو لینے والے سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ جب اللہ رب العزت اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی وہ کون سی نشانی ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ ظاہر رہتی ہے؟ یہ سوال جتنا گہرا ہے اتنا ہی خوبصورت اور ایمان افروز بھی ہے۔ آئیں سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں اس کا جواب جانتے ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رضا اللہ اور بندے کے درمیان سب سے حسین رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان عبادت کرتا رہے، بلکہ اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں سکون ہو، اس کے اعمال درست ہوں، نیت خالص ہو اور اس کی زندگی میں ایک عجیب سی آسانی اور برکت اتر آئے۔ رضا وہ بلند مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے ہر فیصلے پر خوش رہنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے اعمال سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور آج ہم اسی کا جواب تلاش کریں گے۔ وہ ایک ایسی نشانی کون سی ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے؟ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کی سب سے بڑی نشانی دل کا اطمینان ہے۔ وہ فرماتے ہیں، دل کا سکون اللہ کی رضا کی علامت ہے، جبکہ بے سکونی اس کی ناراضگی کی علامت ہے۔ جب اللہ رب العزت اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے بے جا خوف ختم ہونے لگتے ہیں، مستقبل کی فکریں ہلکی محسوس ہونے لگتی ہیں، دل ہر حال میں مطمئن رہتا ہے اور انسان بلا وجہ خوش رہنے لگتا ہے۔ بظاہر خوشی کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، لیکن اس کا قلب اس قدر مطمئن ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان نمایاں نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، یہ کیفیت، یہ سکون، یہ اطمینان نہ دولت سے ملتا ہے، نہ شہرت سے، نہ کسی بڑے منصب سے اور نہ ہی کسی انسان سے۔ یہ نعمت صرف اور صرف اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ یہ سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کی قربت سے ملتا ہے اور اللہ کی رضا سے نصیب ہوتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سکون کی چند خوبصورت نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے نشانی خوف کا ختم ہو جانا۔ وہ فرماتے ہیں، جس کا اللہ ہو جائے اس کے خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی دوستی عطا فرما دیتا ہے تو اس کے دل سے ہر قسم کا غیر ضروری خوف آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لیے پھر دنیا کی بڑی سی بڑی آزمائش بھی اسے توڑ نہیں سکتی۔ دوسری نشانی شکر کی عادت پیدا ہو جانا۔ سامعین کرام، اگر مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود انسان کا دل شکر کی طرف مائل رہے، زبان پر الحمدللہ جاری رہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تیسری نشانی رزق میں برکت آ جانا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی رزق زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ انسان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی مال کم ہو سکتا ہے لیکن اس میں برکت اتنی ہوتی ہے کہ زندگی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی عملی تفسیر ہے۔ چوتھی نشانی دل میں نور اتر آنا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں روشنی اترنے لگتی ہے، اسے حق اور باطل میں فرق سمجھ آنے لگتا ہے، زندگی کے فیصلے آسان ہونے لگتے ہیں اور وہ راہ راست کو واضح طور پر پہچاننے لگتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نہایت خوبصورت قول ہے، جس کام میں اللہ کی رضا نہ ہو اس میں کبھی مزہ نہیں آتا، اس لیے ہمیں ہمیشہ وہی کام کرنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کی جائے؟ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اس کے چند خوبصورت راستے بیان فرماتے ہیں۔ پہلا راستہ نیت کی صفائی۔ جو بھی کام کریں صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے، شہرت یا دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، کیونکہ خالص نیت ہی انسان کو اللہ کی رضا تک پہنچاتی ہے۔ دوسرا راستہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہوتا ہے جو اس کے بندوں کے کام آئے، ان کی مدد کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور مخلوق خدا کی خدمت کرے۔ تیسرا راستہ صبر اور شکر۔
واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر عبادت ہے اور شکر حقیقت ہے۔ جو انسان ہر حال میں صبر بھی کرتا ہے اور شکر بھی ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ چوتھا راستہ استغفار۔ استغفار دل کو پاک کرنے کا سب سے آسان اور مؤثر ذریعہ ہے۔ جس دل میں استغفار کی کثرت ہو وہاں گناہوں کی تاریکی کم ہونے لگتی ہے اور رحمت الہی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ پانچواں راستہ ذکر الہی۔ جس دل میں اللہ کا ذکر آباد ہو جائے وہاں سکون خود بخود اترنے لگتا ہے۔ ذکر انسان کے دل کو زندہ کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ سامعین کرام، آج ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی سب سے بڑی نشانی دل کا سکون اور قلب کا اطمینان ہے۔ اگر آپ کے دل میں اطمینان ہے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ ہے اور آپ کا دل بے وجہ بھی سکون محسوس کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر دل ہر وقت بے چین، پریشان اور اضطراب کا شکار رہتا ہے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال، اپنی نیت اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی تمام آسائشیں، دولت، شہرت اور سہولتیں بھی انسان کو وہ سکون نہیں دے سکتی جو اللہ تعالیٰ کی رضا عطا کرتی ہے۔ دل کو حقیقی سکون اسی وقت ملتا ہے جب بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، اپنے رب کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر کا عادی بنا لیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو سکون خود آپ کے دل میں اترنے لگے گا۔ یہی وہ عظیم نشانی ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ کوئی ظاہری علامت نہیں بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ بظاہر حالات جیسے بھی ہوں، آزمائش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو تو دل مطمئن رہتا ہے، خوف کم ہو جاتا ہے، امید زندہ رہتی ہے اور انسان کو ہر لمحہ یہ احساس رہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ایسا حوصلہ، ایسی ہمت اور ایسا اطمینان عطا فرماتا ہے کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی اس کے دل کا سکون نہیں چھین سکتا، اور یہی اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ آخر میں سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نہایت خوبصورت قول پیش خدمت ہے: سکون کہیں باہر نہیں، اپنے رب کے پاس ہے، جتنے قریب جاؤ گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا، اپنے ذکر، اپنے قرب اور اپنے دائمی سکون سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔